أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کو یاد کیا کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 سے شروع کریں گے۔ عرب لوگوں میں یہ بھی رواج تھا کہ 10 ذی الحج کو جب حج کے تمام مناسک سے فارغ ہو کر مینا میں واپس پہنچتے تو ایک قسم کا وہاں میلہ لگ جاتا۔ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے آباء و اجداد کو یاد کرتے اور ان کے کارنامے شعر و شاعری میں بیان کرتے۔ عرب لوگوں کے لیے سب سے بڑا پرائیڈ، ان کے سب سے بڑے فخر کا باعث ان کے آباء و اجداد کے کارنامے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ دادا کے طور طریقوں سے جڑے ہوئے تھے اور انہیں کسی طریقے سے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو وہ بس مینا میں سارا وقت اسی انٹرٹینمنٹ میں گزارتے کہ اپنے آباء و اجداد کی داستانیں، کہانیاں بیان کرتے اور شعر و شاعری کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مینا کے دن ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یعنی یہ دن اللہ کی یاد کے دن ہیں۔ ان دنوں میں انٹرٹینمنٹ اور شعر و شاعری میں ٹائم گزارنے کے بجائے اللہ کو شدت سے یاد کرو۔ عرب لوگوں کا فیوریٹ پاس ٹائم، ان کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ شعر و شاعری تھی۔ آج ہماری انٹرٹینمنٹ فرق ہے۔ آج کل کوئی اپنے آباء و اجداد کو یاد نہیں کرتا، لیکن انٹرٹینمنٹ تو آج بھی ہے۔ ڈرامے، فلمیں، نیٹ فلکس، فیس بک، انسٹاگرام، اس میں پوری رات گزر جاتی ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کی یاد کہیں دور دور تک نہیں آتی۔ یہاں تک کہ حج عمرے پہ بھی مینا میں، عرفات میں، طواف اور سعی کے دوران بھی لوگ اپنے فونز پر مصروف نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہم اللہ کے ذکر کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، خود کمپیئر کر لیں۔ آج اگر یہ آیت نازل ہوتی تو شاید فیس بک، انسٹاگرام اور نیٹ فلکس کے بارے میں آتی کہ اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے تم سارا دن پوری رات اپنے ٹی وی اور فونز پہ گزارتے ہو، او اشد ذکرا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے۔ حج پہ جانے کا مین مقصد دنیا کو بھلا کر اللہ کی طرف جانا ہے، ترک دنیا، آخرت کی یاد، روز محشر کی یاد۔ لیکن لوگ حج پر جا کر بھی دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر ایسے لوگوں کے لیے جن کا واحد کنسرن صرف دنیا ہی ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ بدو لوگ حج کے دوران عرفات آتے اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال کو برسات کا سال، ایک زرخیز سال اور بچوں کی پیدائش کا سال بنا دے۔ وہ لوگ آخرت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی دعا نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ سکھایا جا سکے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی طلب کرنی چاہیے۔ آج ہم اگر اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں تو ہماری کتنی % دعائیں دنیا کے لیے ہیں اور کتنی % آخرت کے لیے۔ رزق کی دعائیں، مال و دولت کی دعائیں، اچھی نوکری، بزنس میں ترقی، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی کامیابیاں، بچوں کی پڑھائی میں کامیابی، اچھی یونیورسٹیز، اچھے رشتے، ہماری ساری کی ساری دعائیں ہی دنیا کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ انٹرنیٹ کھولیں تو ہر طرح کے وظیفے ملتے ہیں۔ 3 دن یہ وظیفہ کریں تو دولت برسنے لگے گی، 70 دن یہ وظیفہ کریں تو کاروبار میں کامیابی ہوگی، اولاد کے رشتوں کے وظیفے، شوہر کی محبت حاصل کرنے کے وظیفے، من پسند شادی کے وظیفے، یہاں تک کہ چہرہ خوبصورت کرنے اور رنگ گورا کرنے کے وظیفے بھی ہیں، بال لمبے کرنے کے وظیفے۔ حد ہو گئی۔ ہر کوئی قرآن سے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہے جس سے بس یہ دنیا کی زندگی بدل جائے، لیکن ایسا کوئی وظیفہ نہیں ملتا جس میں انسان کی آخرت سنور جائے، ہدایت مل جائے، جنت مل جائے۔ بڑے بوڑھوں کو دیکھو تو وہ بھی اسی دنیا کی دعائیں دیتے ہیں، 1000 سال جیو، سدا سلامت رہو، سدا سہاگن رہو، اللہ رزق میں برکت دے، اللہ ڈھیروں خوشیاں دے، اللہ بڑا آدمی بنائے، مال و جان میں برکت ہو۔ کوئی بھی آخرت کی دعائیں نہیں دیتا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلائے، سیدھا راستہ دکھائے، جنت کے قابل بنائے۔
بلکہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم پہلی دفعہ کسی کو اس کے مرنے پہ جنت کی دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے لیے دعا کرنا غلط ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جائز اور حلال چیزیں مانگنا غلط ہے؟ اس کا جواب ہمیں اگلی آیت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 201 میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائی اور حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی دنیا کی بھلائی مانگنا غلط نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اپنے رب سے مانگے، یہاں تک کہ نمک اور اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اسی سے طلب کرے۔ لیکن اگر دنیا ہی انسان کی واحد فکر اور کنسرن بن جائے اور انسان کو آخرت کا خیال تک نہ رہے، نہ تو وہ اللہ سے ہدایت مانگے، نہ مغفرت، نہ جنت کی خواہش، نہ جہنم سے پناہ، بس صرف دنیا ہی مانگتا چلا جائے، تو یہ بیسک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس انسان کو آخرت پہ، جنت دوزخ پہ، یوم محشر پہ ویسا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ وہ سب کچھ اس دنیا میں ہی حاصل کر لینا چاہتا ہے، وہ اس دنیا ہی کو جنت بنانے کا خواہش مند ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر قرآن میں امیر ہونے کے وظیفے اور فارمولے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فاقوں اور سخت غربت کی زندگی کیوں گزارتے؟ وہ بھی یہ وظیفے پڑھ لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصود صرف دنیا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے صرف دنیا ہی ہے، اس کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ شورى میں فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب تو ملیہ میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصود آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا اور بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے تمام معاملات کو جمع کر دیتا ہے، یعنی کہ آسان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کا مقصود دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے، مزید مشکل کر دیتا ہے، اور دنیا پھر بھی اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2465۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی خیر مانگنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ سورہ قصص میں خود فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دعا کے ذریعے ہمیں بیلنس سکھانا چاہتے ہیں۔ اس دعا میں ہم 3 چیزیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی اور حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں 3 میں سے صرف ایک چیز کا تعلق دنیا سے ہے اور باقی دونوں کا آخرت سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بیلنس اور پروپورشن سکھایا۔ ہماری کوششیں، ہماری محنت، ہماری توجہ اور ہماری دعائیں اگر 1/3 دنیا کے لیے ہیں تو 2/3 آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی ویلیو اور قیمت اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2320۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں واپس آتا ہے،
یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 4108، یعنی جو پانی انگلی پہ لگا رہ گیا وہ دنیا ہے، اور جو پیچھے سمندر ہے وہ آخرت۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دن مر جانا ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہونے والا، ملیا میٹ ہو جانے والا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی ساری انرجیز، ساری کوششیں، ساری قوتیں اور ساری دعائیں دنیا پہ ہی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ لیکن انسان جلد باز ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور آخرت ایک تو غیب میں ہے اور بہت دور کی بات لگتی ہے، اس لیے انسان بس دنیا ہی کی سوچتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیلنس سکھایا کہ دنیا مانگو، ضرور مانگو، مگر آخرت کو بھی نہ بھولو۔ اسکالرز نے اس بات پر بھی بہت غور و فکر کیا کہ آخر حسنہ کیا ہے۔ حسنہ کا لفظی مطلب اچھائی، بھلائی یا خوبصورتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی حسنہ دی اور آخرت میں بھی یقیناً ان کا شمار صالحین میں سے ہے۔ ایک نظر اگر حضرت ابراہیم کی زندگی پہ دوڑائیں، بچپن میں باپ نے گھر سے نکال دیا، ان کی قوم نے انہیں آگ میں پھینک دیا، شہر سے نکال دیے گئے، پھر آپ در بدر ہو گئے، ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی۔ جب بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو صحرا میں چھوڑ دو۔ پھر کچھ عرصے بعد جب حضرت اسماعیل اس قابل ہوئے کہ اپنے والد کے ساتھ کام کروا سکیں تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے دنیا میں حسنہ دی۔ اگر ہمارے مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایسی زندگی ہرگز حسنہ کی ڈیفینیشن میں تو پوری نہیں اترتی، تو پھر حسنہ کیا ہے؟ اسی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کا فرما بردار بندہ تھا جس نے کبھی شرک نہیں کیا، اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ نے اس کو چن لیا اور سیدھی راہ پر چلایا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ کی محبت کا اتنا یقین تھا کہ کہا کرتے تھے إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ اس کا ٹرانسلیشن یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک میرا اللہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، لیکن حفیہ کا مطلب ہے کوئی ایسا جو آپ کا حال جاننے کے لیے ہر وقت کاوش کرے، ہر وقت آپ کے حال سے واقف رہے اور آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کا خیال رکھے۔ یہ ہے اصل حسنہ۔ دنیا کی بھلائی دراصل گاڑی، بنگلہ، اولاد کی فراوانی، بینک بیلنس نہیں، بلکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ ایسی زندگی بھلائی ہے جو آخرت کی بھلائی تک لے جائے۔ دنیا میں نیکی کی اپرچونٹی ملنا اور ہمیشہ ملتے رہنا اصل حسنہ ہے، اور دنیا میں گناہ سے بچنے میں جب اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد فرمانے لگے تو یہ حسنہ ہے۔ جب اللہ خود انسان کو سیدھی راہ پہ چلائے تو یہ حسنہ ہے۔ جب زندگی میں اللہ تعالیٰ دوست بن جائے تو یہ حسنہ ہے، اور جس کا دوست اللہ ہو اسے دنیا اور آخرت میں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے۔ ہشام بن حسن نے کہا کہ الحسن سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ میں دنیا میں حسنہ سے مراد علم اور عبادت ہے، اور آخرت میں حسنہ سے مراد جنت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3488۔ دنیا کی کوئی بھلائی اس وقت تک حسنہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب نہ بن سکے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد ان کے لیے حسنہ تھی کیونکہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق مسلمان بنے، اللہ کے فرما بردار بنے، لیکن حضرت نوح کا بیٹا ان کے لیے حسنہ نہیں بن سکا، بلکہ اپنی نافرمانی اور کفر کی وجہ سے انہی کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گیا۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی حکومت اور سلطنت ان کے لیے حسنہ تھی کیونکہ انہوں نے اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا، لیکن فرعون کی حکومت اس کے لیے تباہی اور بربادی کی وجہ بن گئی۔ علم بھی اسی وقت تک حسنہ ہے اگر وہ حکمت اور نیک عمل تک لے جائے، لیکن اگر بنی اسرائیل کی طرح انسان علم کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو یہی علم اللہ کے غضب اور غصے کی وجہ بن جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کی دولت ان کے لیے حسنہ تھی، لیکن ابو لہب کی دولت اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ بن گئی۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نعمت، چاہے وہ صحت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، گھر، گاڑی، دولت، عزت، شہرت، سٹیٹس، علم، ذہانت، ٹیلنٹ، اس وقت تک حسنہ نہیں ہو سکتے جب تک انہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پھر آیا نمبر 202 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، ان لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں بھی بہت سی انٹرسٹنگ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے امید میں ہیں، طلبگار ہیں اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو وہ کمائی کریں گے۔ یعنی بعض لوگوں کا دعاؤں پہ تو بہت زور ہوتا ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ دنیا اور آخرت کی خیر کی امید صرف اور صرف دعا سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے کمائی کرنا پڑے گی، نیک اعمال کمانے پڑیں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو وہ کمائیں گے، نصیب مما کسبوا، ایک حصہ ان کی کمائی کا۔ یعنی نیک عمل کر کے انسان نیکی کے غرور میں نہ پڑ جائے، یہ نہ سوچے کہ میں تو بہت نیک اور پارسا ہوں، میرے اتنے نیک اعمال ہیں اور اس سب کا سب مجھے پورا کا پورا اجر ملے گا۔ نصیب مما کسبوا سے مراد یہ ہے کہ انسان کو نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کون سی نیکی قبول ہوتی ہے اور کون سی نہیں، نہ جانے کس نیکی میں میری نیت ٹھیک تھی، کس میں ریاکاری تھی۔ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نہ جانے کس میں خشوع تھا اور کس میں لاپرواہی تھی۔ انسان کو انکساری کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور پھر جو شخص نیک عمل بھی کرے اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی حسنہ کی امید بھی رکھے، دعائیں بھی کرے، تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کمائی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اسے دنیا میں بھی ہم پاک اور آرام دہ زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی انہیں ان کی بہترین اعمال کے مطابق ان کے اجر دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ صرف ایک شخص کی ساری زندگی کا حساب کرنا ہو کہ اس نے کیا کیا نیک عمل کیے، اس میں کس عمل کی نیت ٹھیک تھی، کس عمل میں شو بازی تھی، کس عمل کا کتنا اجر ملنا چاہیے، کس گناہ کی کتنے مارکس کاٹنے چاہیے، کس گناہ کی کتنی سزا ہوگی، پھر یہ کہ اس سارے اعمال کے بدلے میں کتنا اجر دنیا میں ملے گا اور کتنا آخرت میں۔ اگر ہمیں صرف ایک بندے کی ڈیوٹی دی جائے کہ اس کی صحیح زندگی کا سارا حساب کر کے لے آؤ، تو یہ انسان کے لیے ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اور حکمت کامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک شخص کے ہر ایک عمل کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے اور اسے یہ حساب کرنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ واقعی ایک سب سے زیادہ کمپریہنسو اور جامع دعا ہے جسے ہمیں روزانہ اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی حسنہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔